الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في مجلس عزاء الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين اللهم عجل لوليك الفرج بحق الحسين. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے گا. جتنے مومنین و مومنات آج کی شب کے بارے میں ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اولاد کی طلب رکھتے ہیں، تمام مومنین کی حاجت روائی کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء کے اجتماعات جاری و ساری ہیں، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. سرزمین افغانستان کے مظلوم حسینی جو حملے کے بعد زخمی ہیں اور آج عاشورہ کے جلوس پر نائجیریا میں جو زخمی ہیں، ان سب زخمیوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ سنی حسینی مسلمان جس بھی مشکل میں گرفتار ہیں، فلسطین کے سنی حسینی اسرائیل کی دہشت گردی کا شکار ہیں، ان سب مسلمانوں کی حاجت روائی کے لیے، ظالموں کی نابودی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. رسول خدا کے 12ویں خلیفہ و جانشین حجت خدا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جتنی آپ کی تعداد ہے اس حساب سے صلوات کی آواز کم ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہے. شب عاشور ہے، قافلہ حق کی اہم ترین رات، سید الشہداء کے اعوان و انصار اہل بیت و اصحاب کی آخری رات، وہ رات کے جو حر بن کے یزیدی لشکر سے نکل کر حسین کے خیمے تک آنے کی رات ہے. وہ رات کہ جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی رات ہے. وہ رات جو سید الشہداء کے مکتب، سید الشہداء کے مسلک، سید الشہداء امام حسین ابن علی کے اہداف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تجدید بیعت کی رات ہے. عظیم رات ہے، بافضیلت رات ہے. معصوم نے فرمایا جو اس رات کو عبادت کرے اور جاگ کے گزارے، نہ سوئے، چونکہ آج کی رات
نہ حسین سوئے نہ حسین کے بچے سوئے۔ آج کی رات نہ سوئے، صرف نہ سوئے، بیدار رہے، خدا اسے تمام ملائکہ کی تمام عبادتوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو صرف آج کی رات بیدار رہے، اور آج کی رات بیدار رہنے کی رات بھی ہے اور کی طرح بیدار ہونے کی رات بھی ہے، اور آج کی رات آرام کی رات نہیں ہے، چاہے شیعہ ہیں یا سنی، جتنے حسینی ہیں، کیونکہ امام حسین کسی ایک مسلک اور مذہب کے نہیں ہیں۔ بعض باتیں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، مجمع حد نگاہ ہے، شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہیں، اور رسول کے بیٹے کو، رسول کے نواسے کو، رسول کے جانشین کو، رسول کے خانوادے کو، رسول کے گھر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر آپ سب تشریف فرما ہیں۔ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ بریلوی دیوبندی کا نہیں ہے، مسئلہ اہل حدیث و وہابی کا نہیں ہے، مسئلہ مسلم و غیر مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ ہے حسینیت اور یزیدیت کا۔ یہ دربار حسین ہے، اور دربار حسین ہر غیرت مند کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر باضمیر کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر حریت پسند کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر باحیا اور باعفت اور پاکیزہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ در حسین دیکھتا نہیں ہے کہ آنے والے کا مسلک و مذہب کیا ہے، آنے والے کا رنگ کیسا ہے، آنے والے کا علاقہ کون سا ہے، آنے والے کی ذات قوم کیا ہے۔ یہ حسین یہ دیکھتا ہے کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، آنے والا کس قصد سے آ رہا ہے، آنے والا کس ہدف سے آ رہا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ وہ شخصیات جنہیں خداوند متعال نے انسانیت کی، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انہیں مسلکوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کہا جائے حسین یہ تو شیعوں کا ہے، رسول یہ تو فلاں کے ہیں، علی یہ تو فلاں کے ہیں، فلاں شخصیت فلاں کی ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر اہم شخصیت کو ایک گروہ کے حوالے کیا جائے۔ ان شخصیات کو جو خدائی شخصیات ہیں، جو خدا کے نمائندے ہیں، انہیں ایک گروہ میں محدود کیا جائے۔ ہم اس سازش کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے مراجع اور مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت ہماری جان ہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ اہل سنت صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں، اہل سنت ہماری جان ہے۔ جب خدا ایک ہے، جب نبی ایک ہے، جب علی ایک ہے، جب حسین ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب اہل بیت ایک ہیں، جب نبی کے باوفا صحاب ایک ہیں، جھگڑا کس چیز کا ہے؟ روش مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہے کوئی عالم اسلام میں یہ کہے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں، یزید کے ساتھ ہوں؟ ہے کوئی جو کہے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں، میں یزید کے ساتھ ہوں؟ نہیں، سب حسین کے ساتھ ہیں۔ ہر کسی کا انداز اپنا ہے، کوئی مجلس کرتا ہے تو کوئی محفل کرتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے تو کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی لنگر پکاتا ہے تو کوئی بینر لگاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کو ضرور یاد رکھیے گا، ایک چیز کو ضرور یاد رکھیے گا کہ ان محرم کے ایام میں، ان محرم کی راتوں میں، ان 2 دنوں میں، کہ جب کل روز عاشور ہے، روز عاشور پہ نقصان کسی شیعہ کے گھر کا نہیں ہوا، روز عاشور پہ ظلم ہوا ہے رسول کے گھر پہ۔ اب جس کا رسول سے جتنا تعلق ہو، وہ رسول کو اتنا پرسہ پیش کرے۔ جس کا نبی کے گھرانے سے جتنا تعلق ہے، اتنا غم کا اظہار کرے۔ جو نبی کے جتنا قریب ہوگا، ہم نہیں کہتے کہ ہر شخص ماتم کرے، ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے، ہر گروہ کا اپنا انداز ہے، اپنی روش ہے، لیکن کم از کم یہ تو ثابت کیجئے کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ کوا جو پانی لے کے اڑتا تھا اور ابراہیم کے لیے جلی ہوئی آگ میں جا کے پھینکتا تھا، جب اس سے دوسرے کوے نے کہا کہ یہ تو چند دن کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں، چند دن لگائے گئے، چند ہفتے لگائے گئے، لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی بڑی آگ ہے کہ کوئی انسان اس آگ کے قریب نہیں آ سکتا، ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے اٹھا کر اس آگ میں پھینکا گیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی چونچ میں پانی لیتا ہے اور جا کے پھینکتا ہے۔ کہا قیامت والے دن اگر خدا نے پوچھا تو میں کہوں گا میں نمرود کے ساتھ نہیں تھا، میں ابراہیم کے ساتھ تھا۔ آپ
ماتم نہیں کرتے نہ کریں، آپ مجلس نہیں سنتے نہ سنیں، ایک محفل تو برپا کر لیں، حسین کا ذکر تو کر لیں، کہیں سبیل لگا لیں، کچھ نہیں کر سکتے، ایک بینر گھر کے باہر لگا لیں، کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہیں یزید مردہ آباد تھا، حسین زندہ باد تھا، کہیں میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں، حسین کے ساتھ ہوں، نیوٹرل نہیں رہنا حسین اور یزید کی لڑائی میں، تاکہ قیامت کے دن اگر خدا پوچھ لے کہ بتاؤ کیا کیا، کس کے ساتھ تھے، کہنا میں نے ایک گلاس سبیل پلائی تھی، میں یزید کے ساتھ نہیں تھا، میں حسین کے ساتھ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دین نبیدہ برقرار، اہل بیت برکرات لعنت، نعرہ حیدری۔ یہ تو ثابت کریں، یہ کن جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ ماتم کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں کرنا تو نہ کریں، مجلس میں جانا ہے یا نہیں جانا، نہیں جانا تو نہ جائیں، لیکن کیا آپ خود سید الشہداء کا ذکر نہیں کر سکتے؟ سید الشہداء شیعوں کا نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیعہ نہیں تھا، کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی تیری معرفت کو سلام، تو نے یہ معرفت کہاں سے لی؟ یہ تو اہل بیت کی زیارات میں ہے، یہ تو اہل بیت کی پیش کی گئی وہ زیارات جو ائمہ اہل بیت نے پیش کی ان میں ہے۔ امام ہادی امیر المومنین کو زیارت غدیریہ میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، علی تو دیندار نہیں ہے، تو دین ہے۔ اے خواجہ معین تو نے یہ معرفت کہاں سے لی؟ تو حسین کو دیندار نہیں کہتا، تو کہتا ہے دین است حسین۔ حسین دیندار نہیں ہے، دیندار سے اختلاف ہو سکتا ہے، دین سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان دین سے اختلاف کرے خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ سے کوئی کہے کہ مجھے آپ کی دو چیزوں میں سے ایک چاہیے، یا سر کاٹ کے دے دو یا ہاتھ کاٹ کے دے دو، کیا دیں گے؟ ہاتھ دیں گے، سر نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ دیں تو زندگی چل سکتی ہے، لیکن سر دیں تو زندگی نہیں چل سکتی۔ لیکن حسین سے یزید نے کہا یا ہاتھ دو یا سر لوں گا، حسین نے کہا سر لے لو ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر حسین یزید کو ہاتھ دیتے ہیں تو پھر یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ آدم کا ہاتھ ہے جو ابلیس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے جو نمرود کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے جو فرعون کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ رسول خدا کا ہاتھ ہے جو ابو جہل کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ حسین نے کہا سر دے دو، سر لے لو، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہاں پر حسین کا سر دینے سے اسلام کی زندگی ختم نہیں ہوتی، حسین کا ہاتھ دینے سے اسلام کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حسین نے کہا سر دوں گا، صرف اپنا نہیں دوں گا، پورے خاندان کا دوں گا، لیکن ہاتھ نہ دے کے قیامت تک کے لیے رسول کو بھی بچا لوں گا اور 1,24,000 انبیاء کو بھی بچا لوں گا۔ حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، سر لے لو، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کیونکہ سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، اسی وجہ سے حق کہا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ میں لا الہ تو پڑھوں، میں محمد الرسول اللہ تو پڑھوں، میں نماز تو پڑھوں، میں اذان تو دوں، میں مسجد کو وقت تو دوں، لیکن وہ جس کی وجہ سے مسجد ہے، وہ جس کی وجہ سے نماز ہے، وہ جس کی وجہ سے آذان ہے، وہ سازش جو یزید نے کی تھی، جو تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی اسلام آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، جو حلال خدا کو حرام کر رہا تھا، حرام خدا کو حلال کر رہا تھا۔ اگر یزید کی سازش کامیاب ہو جاتی، کہاں رہتا دین محمد؟ کہاں رہتی سنت رسول؟ کہاں رہتا قرآن؟ کہاں رہتی قرآن کی تفسیر؟ کہاں رہتی حدیث؟ کہاں رہتے محدثین؟ اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔
لیکن حسین ابن علی نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے بقول اقبال کے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اس طرح سے لا الہ الا اللہ کو کربلا کی صحرا میں لکھ ڈالا اپنے خون سے کہ اب قیامت تک کوئی شخص نہ یزید کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے، نہ یزید کا کردار اپنا سکتا ہے۔ کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا امت مسلمہ میں سے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ حسین نے یزید مزاج لوگوں سے جرأت کو چھین لیا۔ آپ جرأت نہیں کرتے یزید مزاج لوگ کہ اسلام کا انکار کریں، دین کا انکار کریں۔ دیکھیں تاریخ میں 4 اہم ترین موقع ہیں، 4 اہم ترین موقع، صرف اس بات کو سنیے گا اور آپ کی زحمتیں تمام۔ 4 اہم ترین موقع ہیں جنہیں تاریخ کا نقطہ عطف کہا جا سکتا ہے۔ ایک وہ موقع ہے جب خدا اپنے پیارے حبیب کو مبعوث کرتا ہے، بعثت النبی۔ بعثت النبی میں کیا ہوتا ہے؟ بعثت النبی میں وہ انبیاء جو پہلے تشریف لائے تھے، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، ان کی تورات ہو، حضرت عیسیٰ ہوں، ان کی انجیل ہو، چونکہ ان کی اقوام، ان کی قومیں ان کی تعلیمات کو منحرف کر چکی تھیں، تحریف کر چکی تھیں، ان کے دین کی شکل کو بگاڑ چکی تھیں۔ اب خدا اپنے حبیب کو مبعوث کرتا ہے۔ جب خدا اپنے حبیب کو مبعوث کرتا ہے تو رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول وہ ساری محنت جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے کی تھی، اس محنت کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ وہ قرآن آتا ہے کہ جس قرآن کے بارے میں خدا فرماتا ہے مصدقا لما معکم، کہ یہ قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تمہاری زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ میرا حبیب اور اس کی کتاب تمہیں بتاتی ہے کہ پرانے انبیاء پر، گزشتہ انبیاء پر کیا آیا تھا، کیا بدل گیا، کیا صورت تبدیل کی گئی۔ توجہ ہے احباب کی؟ یعنی اگر رسول کی بعثت نہ ہو تو تمام انبیاء کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ رسول آتے ہیں اور تمام انبیاء کی محنت کو بچاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حملہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات اور دین پہ نہیں ہوا تھا جتنا بڑا حملہ رسول کی تعلیمات پہ ہوا۔ اگرچہ رسول غدیر خم پہ 18 ذی الحج 10 ہجری میں اپنی وفات یا شہادت سے 2 ماہ قبل 1,24,000 یا 1,40,000 کے مجمع میں علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کے دکھا کے گئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ رسول اپنے بعد سسٹم دے کے گئے کہ اگر مجھے اپنا لیڈر اور رہنما مانتے ہو تو میرے بعد تمہارا رہبر، تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما علی ہے۔ جس طرح مجھ سے دین لیتے ہو اس طرح میرے بعد علی سے دین لینا۔ جس طرح سے میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں اسی طرح سے میری طرح علی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ جس طرح سے میں دین کو بیان کرتا ہوں اسی طرح سے علی دین کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ صرف رسول نے نہیں فرمایا، یہ صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے۔ جب کبھی علمی مسئلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ابو الحسن کو بلا لائیے، علی کو بلا لائیے۔ اصحاب نے خود کہا علی اقضانا، ہم میں سے سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، قضاوت کرنے والا علی ہے۔ سسٹم رسول دے کے گئے۔ لہٰذا تاریخ بشریت کا بعثت النبی کے بعد دوسرا اہم ترین نقطہ، دوسرا اہم ترین موڑ غدیر خم ہے، جہاں رسول نبوت کا نظام اور سسٹم ختم ہونے کے بعد امامت کا نظام انسانیت کو دے رہے ہیں۔ اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر انسانیت نبوت کے بعد امامت کو اپنا لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ کن میں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ اپنے پیارے اصحابہ میں۔ کن کو مخاطب تھے؟ رسول خدا، اصحاب رسول کو۔ کہا اے اصحاب رسول میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت۔ کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب جن میں چھوڑ رہے تھے وہاں گمراہی کا امکان تھا۔ توجہ نہیں فرمایا؟
توجہ نہیں فرمایا آپ نے. حیدر 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 حیدری. جن میں چھوڑ رہے تھے ان میں گمراہی کا امکان تھا، اس لیے کہا کہ تم میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. آپ مجھے بتائیں، جہاں گمراہی کا امکان نہ ہو وہاں کسی ضامن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ جہاں گمراہی کا امکان نہ ہو وہاں کسی رہنما کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر کسی رہنما کو چھوڑا جا رہا ہے اور نبی یہ فرما بھی رہے ہیں چھوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس کا مطلب جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن جنہیں چھوڑ رہے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں ان کا دامن پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. جن کا دامن پکڑ کے گمراہی سے نجات ملتی ہے وہ خود کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یا اب رسول چھوڑ کے گئے قرآن اور اہل بیت تاکہ امت گمراہ نہ ہو. امت گمراہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج امت کو یہی نہیں پتا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ فعل جو رسول نے سب سے زیادہ انجام دیا، وہ فعل جو رسول ایک دن میں 5 مرتبہ انجام دیتے تھے، امت کا اسی فعل میں اختلاف ہو گیا. وہ فعل کہ جس کے بارے میں 23 سال دیکھتے رہے، شب و روز دیکھتے رہے. 23 سال کے ایام کو آپ کیلکولیٹ کریں، تعداد نکالیں، ہر دن میں 5 دفعہ نماز کی تعداد نکالیں، آپ دیکھیں امت اختلاف کرتی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. جب نماز کے پڑھنے میں اختلاف ہے تو باقی دین میں تو اختلاف ہونا ہی ہونا. جو واضح ترین مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے. رسول غدیر میں علی کو اس لیے چھوڑ کے گئے کہ اگر علی کو میرے بعد اپنا امام بناؤ گے تو پھر تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا کہ فلاں موقع پہ رسول کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ علی کو وہ بھی معلوم ہے جو رسول رات کو کرتے تھے، وہ بھی معلوم ہے جو دن کو کرتے تھے، وہ بھی معلوم ہے جو زمین پہ کرتے تھے، وہ بھی معلوم ہے جو آسمان پہ کرتے تھے. علی کو سب معلوم ہے، لیکن غدیر کے باوجود پھر علی کو امام نہ بنایا گیا. پھر جب انحراف ہوا پھر امت تباہی کے دائنے پر آ کے کھڑی ہو گئی. کب؟ جب 60 ہجری میں یزید جیسا امت کا رہنما بنا. 60 ہجری میں کون رہنما بنتا ہے، رہبر بنتا ہے امت مسلمہ کا؟ یزید. وہ جس کے بارے میں کہا کہ بندروں سے کھیلتا تھا. علماء اہل سنت نے لکھا اپنی محارم کے بارے میں غلط قصد رکھتا تھا. وہ جو خدا کے حلال کو حرام جانتا تھا، حرام کو حلال جانتا تھا. اب پھر اس امت کو ایک عظیم کارنامے کی ضرورت پڑی. بعثت النبی جیسا کارنامہ، غدیر خم جیسا کارنامہ. پھر حسین ابن علی اٹھے. حسین ابن علی اٹھے اور انہوں نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں جملہ کہوں، یزید سے کہا کہ یہ کیا بکواس کرتے ہو کہ نبی نہیں آیا تھا؟ یہ کیسی گفتگو ہے کہ وحی نہیں آئی تھی؟ میں حسین کہتا ہوں کہ نبی بھی آیا تھا اور وحی بھی آئی تھی. حسین نے اپنے خون سے لکھا کہ نبی بھی آیا تھا اور وحی بھی آئی تھی. حسین نے اپنے خون سے لکھا کہ محرم محرم ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، پھوپھی پھوپھی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، محرم محرم ہوتا ہے، غیر محرم غیر محرم ہوتا ہے. اب کوئی بھی شخص چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، بات فرقے کی تو ہے نہیں، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حتیٰ غیر مسلم ہو، اور گھر پہنچے اسے محرم اور غیر محرم کا فرق نظر آئے تو اسے مقروض ہونا چاہیے حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی ہے جو بتا کے جاتا ہے کہ عفت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، حریت کیا ہے، غیرت کیا ہے. چوتھا عظیم واقعہ امام زمانہ کا ظہور ہے. درود بھیجے گا بلند آواز. امام زمانہ کے ظہور کا سب سے اہم مقدمہ کربلا ہے.
کربلا میں جن اصولوں کو حسین نے اپنے خون کے ساتھ لکھا اور لوگوں کے دلوں میں اتارا، وہی اصول جب ابھریں گے، لوگ آمادہ ہوں گے، تو امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ جو مقاصد امام حسین کے تھے، ظلم کے خلاف اٹھے، امام زمانہ ظلم کے خلاف اٹھیں گے۔ اصلاح کے لیے اٹھے، امام زمانہ اصلاح کے لیے اٹھیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اٹھے، امام زمانہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اٹھیں گے۔ ظالم اور طاغوتی حکومت کے خلاف حسین اٹھے، امام زمانہ ظالم اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف اٹھیں گے۔ حسین قرآن کی حکمرانی کے لیے اٹھے، امام زمانہ قرآن کی حکمرانی کے لیے اٹھیں گے۔ اسی لیے امام زمانہ جب آئیں گے تو تعارف حسین کے ذریعے، امام زمانہ کا نعرہ حسینی نعرہ، یا لسارات الحسین، میں حسین کے لیے آیا ہوں، یا منتقم الحسین، اے حسین کا انتقام لینے والے۔ شب عاشور سید الشہداء کے اصحاب کو آپ دیکھیے، اتنا خوبصورت ارتباط ہے سید الشہداء کے اصحاب میں اور امام زمانہ کے اصحاب میں۔ سید الشہداء کے اصحاب کے بارے میں تھا، رات کو ایسے عبادت کر رہے تھے شب عاشور، لہم دوین کدوی النحل، خیام حسینی سے تلاوت قرآن کی، نوافل کی نمازوں کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح سے آوازیں آتی ہیں۔ بین راکعن وقاعد وقائم وساجد، کوئی مسلسل رکوع میں ہے، کوئی مسلسل سجدے میں ہے، کوئی مسلسل قیام میں ہے، کوئی مسلسل تشہد کی حالت میں ہے، مسلسل تسبیح خدا۔ سید الشہداء نے بھی اسی لیے کہا تھا حضرت عباس سے، جب یزید کی فوج مکمل ہوئی، عمر صاحب نے کہا کہ جنگ کی جائے، سید الشہداء نے کہا کہ عباس یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور یزید کی فوج سے کہو مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ کیوں؟ لأن ربی یعلم انی احب الصلاة وتلاوت کتابہ، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کے قرآن کی تلاوت اور اس کی نماز سے عشق ہے۔ حسین میں ایک رات تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ حسینی مکتب یعنی خدا کی عبادت، حسینی مکتب یعنی معاشرے میں کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے، حسینی مکتب یعنی مصلحتوں کا شکار نہ ہونا، حسینی مکتب یعنی دین پہ کوئی بات آئے تو اپنا سب کچھ پیش کر دینا، حسینی مکتب یعنی سید الشہداء نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، اس صورت میں مومن کو لقاء خدا کے لیے جانا چاہیے۔ اب اس معاشرے میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے جس معاشرے میں حق پہ عمل نہ ہو اور باطل سے روکا نہ جائے۔ جو صفات سید الشہداء کے انصار کی، سید الشہداء کے اصحاب کی ہیں، وہی صفات امام زمانہ کے اصحاب کی ہیں۔ معصوم نے فرمایا امام زمانہ کے اصحاب ایسے ہوں گے رہبان باللیل، راتوں کو ایسا لگے گا کہ عبادت کرنے والے اپنے حجرے میں رہنے والے راہب ہیں، پوری رات عبادت۔ لیوث بالنہار، اور دن کے وقت ایسے لگے گا جیسے شیر ہیں، جب میدان جہاد میں نکلیں گے لگے گا شیر ہیں، رات کو ایسے لگے گا کہ راہب ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، ایسے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سید الشہداء کے اصحاب بھی ایسے پوری رات عبادت کرتے رہے، رات کے تھکے صبح جنگ کرنے کا نکلے۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جو شہید اجازت مانگنے آیا اس کا نام علی اکبر تھا، سب سے پہلے علی اکبر آئے۔ تاریخ کربلا میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے دونوں گروہوں کا اجتماعی جنگ ہوئی، دونوں گروہوں کی، گروہ اور گروہ کی جنگ ہوئی۔ امام کے آدھے اصحاب اس جنگ میں شہید ہو گئے، اس کے بعد ایک نفر کی جنگ ہوئی، اور اصحاب کی شہادت کے بعد سب سے پہلے حضرت علی اکبر آئے اور کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے۔ تاریخ کی روایات دو طرح کی ہیں، بعض روایات کہتی ہیں کہ سید الشہداء نے سب سے پہلے اکبر کو اجازت دی، اور اکبر اہل بیت کے افراد میں سے، بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے جا کے شہید ہوئے۔ بعض روایات کہتی ہیں نہیں، اکبر آئے اجازت مانگنے کے لیے، سید الشہداء نے تو اجازت دی، سید الشہداء کیسے روک سکتے تھے؟ جو دوسروں کے بچوں کو میدان میں بھیج رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو کیسے روکتا؟ سید الشہداء نے اجازت دی۔ لیکن یہ دوسری روایت کہتی ہے کہ جب اکبر آتے تھے
सैयद शुहदा से इजाज़त मांगते थे। एक मरतबा इजाज़त मांगने आए, औलाद अकील सामने आ गई। कहा मौला जब तक हम हैं कैसे हो सकता है कि हम शक्ल पैगंबर मैदान में जाए। औलाद अकील गई, जिहाद किया, शहादत हुई। अब दोबारा जब अकबर ने इज़्न शहादत मांगना चाहा, अब औलाद जाफ़र आ गई। कहा मौला जब तक हम मौजूद हैं कैसे अकबर मैदान में जा सकता है। जब अकबर आते हैं कोई ना कोई अजीज, कोई ना कोई सहाबी आ जाता है और कहता है मौला जब तक हम हैं अकबर कैसे जाए। तारीखें कहती है एक वक्त वो आया, अकबर इजाज़त मांगने के लिए आए हुसैन इब्न अली से। जब इजाज़त मांगी हुसैन ने एक मरतबा दाएं देखा, एक मरतबा बाएं देखा। अब कोई ऐसा न था जो कहे कि मौला अकबर को न जाने दीजिए, मौला हम मौजूद हैं, हमारे होते हुए अकबर क्यों जाए। अब कोई न था। सैयद शुहदा ने कहा अकबर खुदा के हवाले। जब फूफियों से मिलने गए हम शक्ल पैगंबर, तारीखें कहती हैं कि 35 मरतबा, रावी कहता है 30 से 35 मरतबा मैंने देखा खय्याम का पर्दा उठा, एक जवान बाहर आया, फिर उसका दामन पकड़ के उसे खींच लिया। बाहर आता है, फिर उसके दामन को पकड़ के खींच लेती हैं बीबियां बार बार हजरत अली अकबर को मैदान में जाने से रोक रही हैं। एक मरतबा हजरत अली अकबर आखिरी मरतबा निकले। अब जो निकले तो बाबा से कहा बाबा मैं जा रहा हूँ। घोड़े पे सवार हुए, मक्तल के अल्फाज हैं। अकबर जब घोड़े पे सवार होकर निकले, सैयद शुहदा ने एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, अंगुश्त शहादत से आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, खुदाया गवाह रहना, इस कौम पे गवाह रहना। क़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक, खुदाया अब इस कौम की तरफ वो जा रहा है जो सूरत में भी तेरे नबी की तरह है, जो सीरत में भी तेरे रसूल जैसा है, मंतिक़न बिरसूलिक, जो गुफ्तार में भी तेरे रसूल जैसा है, जो किरदार में भी तेरे रसूल जैसा है। मेरे अल्लाह ये बोलता है तो ऐसे लगता है अल्लाह का नबी बोल रहा है, चलता है तो ऐसे लगता है अल्लाह का रसूल चल रहा है। कुन्ना इज़्तक़ना इला रसूलिका नज़रना इलैहि, हम जब तेरे रसूल की ज़ियारत करना चाहते थे हम अकबर को देख लेते थे। मेरे अल्लाह अकबर जाएगा तो हम तेरे नबी की ज़ियारत कैसे करेंगे। क्या ये मुसलमान नहीं थे, क्या देख नहीं रहे थे कि रसूल की सूरत सा है। शायर ने कहा कि उन्होंने फिर भी पैगंबर समझ के मारा उसे, अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का, उन्होंने रसूल समझ के मारा है अकबर को। अब जो अकबर आगे बढ़े, अकबर का घोड़ा चला, अब घोड़ा दौड़ा। सिर्फ एक जुमला कहूँगा, हिम्मत नहीं है मुझ में पूरी शहादत पढ़ने की। अब घोड़ा दौड़ा, हजरत अकबर का घोड़ा दौड़ा। हजरत अकबर ने महसूस किया कि पीछे पीछे हुसैन इब्न अली भी दौड़ते आ रहे हैं। एक मरतबा घोड़े को रोका, घोड़े से उतरे, मैदान से वापस हुए। कहा बाबा जान आपने मुझे इजाजत दी है, आपने मुझे भेजा है, अब आप साथ साथ क्यों आ रहे हैं। एक मरतबा बेटे की सूरत की तरफ एक आस भरी, एक उम्मीद वाली निगाह से देखा और कहा अकबर तू 58 साल का ज़ईफ होता, तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा हो, तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा हो तो अकबर मैं तुझसे पूछता कि तू अपने बेटे को कैसे मैदान की तरफ अलविदा करता है। तारीखें कहती हैं अकबर गए, जंग की, एक मरतबा वापस आए, जंग के बाद एक मरतबा वापस आए। मक़तल के अल्फाज हैं, एक मरतबा बाबा के पास आए, कहा या अबता अल अतशु क़द क़तलनी, बाबा प्यास मारे देती है, बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाता मैं लश्कर अशकिया को बताता मैं हैदर कर्रार का पोता। सैयद शुहदा ने कहा अकबर कितना मुश्किल है, आखिरी वक्त में अकबर सा जवान बेटा बूढ़े बाप से पानी का एक घूंट मांगे, बाप पानी न दे सके। कहा अकबर मेरे पास पानी तो नहीं, एक मरतबा अपनी जबान को मेरे मुंह में रख ले। अकबर ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में रखा, एकदम जबान को निकाला, पीछे हटे। कहा बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश। मैं कहूंगा बच्चे तो 3 दिन से प्यासे थे, अल्लाह जाने ज़हरा का लाल कितने दिन से प्यासा था, अल्लाह जाने मुंह कितने दिन से खुश था। कहा अकबर मेरी ये अंगूठे पकड़ो, मेरी अंगूठी मुंह में रखो, जाओ जिहाद करो, तुम्हें रसूल खुदा से अराब करेंगे। अब अकबर पहुंचे, जिहाद कर रहे थे, पुश से एक नेज़ा लगा, अकबर को पुश से एक नेज़ा लगा।
میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ کسے نیزہ لگا؟ جو صورت میں رسول جیسا تھا، جو سیرت میں رسول جیسا تھا، جو گفتار میں رسول جیسا تھا، جو کردار میں رسول جیسا تھا۔ آخری جملہ بس سنیے گا، جب اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی السلام، بابا اکبر کا آخری سلام وصول کیجئے۔ مقتل نے جملے لکھے ہیں، حسین کو جب کوئی بھی شہید سلام کرتا تھا، حسین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، تلوار کو نکالتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ دشمن سے لاش کو چھڑانا پڑتا تھا، لاش کو چھیننا پڑتا تھا۔ اگر آپ لاش کو نہ چھینیں، عرب کا رواج یہ تھا، جب وہ اپنے مخالف کو قتل کرتے تھے، اس کی ٹانگیں بھی کاٹتے تھے، اس کے بازو بھی کاٹتے تھے، اس کا سر بھی کاٹتے تھے، اس کا منہ مسخ کرتے تھے۔ حسین جلدی سے پہنچتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار نکال کے جنگ کرتے ہوئے، اور گھوڑے پہ کھڑے ہی لاش کو اٹھاتے تھے، لاش کو اپنے سامنے گھوڑے پہ رکھتے تھے اور گھوڑے پہ ہی واپس آتے تھے۔ تاریخوں نے لکھا، علماء نے لکھا، مقاتل نے لکھا، جب کسی اور شہید کو لینے جاتے تھے تو اس انداز سے جاتے تھے۔ تاریخوں نے لکھا ایسے جھپٹتا تھا ابو طالب کا پوتا، جیسے ایک باز شکاری اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ لیکن اب جب اکبر کی آواز آئی یا ابتا علیک منی السلام، صاحب توضیح ازا لکھتے ہیں جہاں ٹیلے پہ اکبر کھڑے تھے، جہاں حسین کھڑے تھے، وہیں گرے، اٹھے پھر گرے، اٹھے پھر گرے۔ تاریخیں کہتی ہے 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے۔ اب جسم کی طاقت ختم ہو گئی، کبھی دائیں کو گرتے ہیں، کبھی بائیں کو گرتے ہیں، کبھی دائیں کو گرتے ہیں، کبھی بائیں کو گرتے ہیں، کبھی کونیوں کے بل چلتے ہیں، کبھی خود کو سینے کے بل گھسیٹتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے آتے ہیں این انت یا علی، این انت یا علی، اور میرے بیٹے کہاں اترا ہے؟ الگ دنیا بعد کلافا، اکبر تیرے بعد حسین کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، اور میرے بیٹے مجھے جواب دے، مجھے لشکر اشقیاء میں تیرا لاشا نہیں۔ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب کی طرف فرمائیں۔ آیو رہا